اس ویڈیو میں آپ کو 2 واقعات سنائیں گے۔ پہلا واقعہ، سالوں پہلے ایک امام صاحب روزگار کے لیے لندن پہنچے۔ روزانہ گھر سے مسجد جانے کے لیے بس پر سوار ہونا ان کا معمول بن گیا۔ لندن پہنچنے کے ہفتوں بعد لگے بندے وقت اور ایک ہی روٹ پر بسوں میں سفر کرتے ہوئے بارہا ایسا ہوا کہ بس بھی وہی ہوتی اور بس کا ڈرائیور بھی وہی ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ امام بس پر سوار ہوئے، ڈرائیور کو کرایہ دیا اور باقی پیسے لے کر ایک نشست پر بیٹھ گئے۔ ڈرائیور کے دیے ہوئے باقی پیسے جیب میں ڈالنے سے قبل دیکھے تو پتہ چلا کہ 20 پینیز زیادہ ہیں۔ پہلے امام صاحب نے سوچا کہ یہ 20 پینیز وہ اترتے ہوئے ڈرائیور کو واپس کر دیں گے کیونکہ یہ ان کا حق نہیں۔ پھر ایک سوچ آئی کہ اتنے تھوڑے سے پیسوں کی کون پرواہ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ کمپنی ان بسوں کی کمائی سے لاکھوں پاؤنڈ کماتی بھی تو ہے، ان تھوڑے سے پیسوں سے ان کی کمائی میں کیا فرق پڑے گا، میں ان پیسوں کو اللہ کی طرف سے انعام سمجھ کر جیب میں ڈال لیتا ہوں اور چپ ہی رہتا ہوں۔ لیکن اچانک ان کا ارادہ بدلا اور بس ان کے مطلوبہ سٹاپ پر رکی تو امام صاحب نے اترنے سے پہلے ڈرائیور کو 20 پینیز واپس کرتے ہوئے کہا، یہ لیں 20 پینیز، لگتا ہے آپ نے غلطی سے مجھے زیادہ دے دیے۔ ڈرائیور نے 20 پینیز واپس لیتے ہوئے مسکرا کر امام صاحب سے پوچھا، کیا آپ اس علاقے کی مسجد کے نئے امام ہیں؟ میں بہت عرصہ سے آپ کی مسجد میں آ کر اسلام کے بارے میں معلومات لینا چاہ رہا تھا۔ یہ 20 پینیز میں نے جان بوجھ کر آپ کو دی تھیں تاکہ آپ کا اس معمولی رقم کے بارے میں رویہ پرکھ سکوں۔ امام صاحب جیسے ہی بس سے نیچے اترے، انہیں ایسے لگا جیسے ان کی ٹانگوں سے جان نکل گئی ہے۔ گرنے سے بچنے کے لیے ایک کھمبے کا سہارا لیا، آسمان کی طرف منہ کر کے روتے ہوئے دعا کی، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میں ابھی اسلام کو 20 پینس میں بیچنے لگا تھا۔ یاد رکھیے، بعض اوقات لوگ صرف قرآن پاک پڑھ کر اسلام کے بارے میں جانتے ہیں، بعض اوقات ہم مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کا تصور باندھتے ہیں۔ کوشش کریں کہ کہیں کوئی ہماری شخصی اور انفرادی رویے کو اسلام کی تصویر اور تمام مسلمانوں کی مثال نہ بنا لے۔ اگر ہم کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی کسی حرکت کی وجہ سے اسے اسلام سے متنفر بھی نہیں کریں۔ ہم مسلمانوں کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ سفید کپڑے پر داغ دور سے نظر آ جاتا ہے۔ دوسرا واقعہ، سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان کے جاسوسوں نے بتایا کہ ایک عالم دین ہیں جو بہت اچھا خطاب کرتے ہیں، لوگوں میں بہت مقبول ہیں۔ سلطان نے کہا، آگے کہو۔ جاسوس بولے، کچھ غلط ہے جسے ہم محسوس کر رہے ہیں مگر الفاظوں میں بیان نہیں کر پا رہے۔ سلطان نے کہا، جو بھی دیکھا اور سنا ہے بیان کرو۔ جاسوس بولے کہ وہ کہتے ہیں کہ نفس کا جہاد افضل ہے، بچوں کو تعلیم دینا ایک بہترین جہاد ہے، گھر کی ذمہ داریوں کے لیے جد و جہد کرنا بھی ایک جہاد ہے۔ سلطان نے کہا، تو اس میں کوئی شک ہے؟ جاسوس نے کہا کہ انہیں کوئی شک نہیں، لیکن اس عالم کا کہنا ہے کہ جنگوں سے کیا ملا، صرف قتل و غارت، صرف لاشیں۔ جنگوں نے تو تمہیں یا تو قاتل بنایا یا مقتول۔ سلطان بے چین ہو کر اٹھے، اسی وقت عالم سے ملنے کی ٹھانی، ملاقات بیس بدل کر کی اور جاتے ہی سوال کر دیا، جناب ایسی کوئی ترکیب بتائیے کہ بیت المقدس کو آزاد اور مسلمانوں کے خلاف مظالم کو بغیر جنگ کے ختم کرایا جا سکے۔ عالم نے کہا، دعا کریں۔ سلطان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ عالم پوری صلیبی فوج سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سلطان نے سب سے پہلے اپنے خنجر سے اس عالم کی انگلی کاٹ دی، وہ بری طرح چیخنے لگا۔ اب سلطان نے کہا کہ اصلیت بتاتے ہو یا گردن بھی کاٹ دوں؟ پتہ چلا کہ وہ سفید پوش عالم ایک یہودی تھا۔ یہودیوں کو عربی بخوبی آتی تھی جس کا اس نے فائدہ اٹھایا۔ سلطان نے پایا کہ اس کے جیسا درس اب خطبوں میں عام ہو رہا ہے، بڑی مشکل سے یہ فتنہ روکا جا سکا۔ فتنہ اس وقت بھی پوری آب و تاب سے رواں دواں ہے۔ آخر کیوں لوگ اسلام کو بدھزم بنا دینا چاہتے ہیں جبکہ کھلی حقیقت ہے کہ ظالم کا سامنا کیے بغیر ظلم کا مداوع ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔